الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون صدق اللہ العظیم. تخفیف دنیاوی کا دوسرا تفصیلی نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا جو کہ فرعون کے ساتھ پیش آیا واقعہ. کل کے سبق میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کی نجات کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا اور پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئے اور فرعونیوں کو غرق نے پا لیا. یعنی جب غرق ہونے لگے تو فرعون نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، فساد مچاتا رہا، اب تو ایمان لاتے، اب تیرا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے. ہم تیری لاش کو پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیں گے. اللہ نے آخر میں فرمایا بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیات سے ابھی بھی بے خبر ہیں. یعنی وہ ایسے میرے نشانات سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، آیات کے اوپر عمل نہیں کرتے. آج کا سبق یہ جہاں سے شروع ہوا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تتمہ فرمائیں گے، یعنی اختتام فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات ہوئے اس کا تذکرہ، اور بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ ایک شکایت کا ذکر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت عظمیٰ بھی یاد دلائی کہ بہت بڑی نعمت میں نے تمہارے اوپر کی. کیا نعمت تھی؟ کہ ہم نے تم کو کیسے موذی انسان سے ہم نے نجات دے دی تمہیں، یعنی فرعون سے، اور نجات دے کے پھر میں نے ملک مصر اور ملک شام کی سرزمین تمہارے حوالے کر دی، وارث بنا دیا. اور پھر بنی اسرائیل کی شکایت اللہ تعالیٰ نے ان کی کفران نعمت کا ذکر کیا. دیکھ لو تم نے کس طرح میری نعمت کا ناشکری کی اور علم آ جانے کے بعد تم نے اختلاف کیا میرے احکامات کے اندر. ترجمہ دیکھیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ، اور البتہ تحقیق عطا فرمایا ہم نے، بوّأنا ٹھکانہ دیا ہم نے یا عطا فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّأ ٹھکانہ، صدقن اچھا ٹھکانہ. کب؟ بعد از غرق فرعون کے. ٹھکانہ کون سا دیا؟ ملک مصر اور ملک شام، یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، دوسری نعمت، اور عطا فرمایا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. اللہ نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارنے اور فرعون کے غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ یعنی ملک شام اور ملک مصر جیسے ملک ان کو دیے، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں دی. ٹھیک ہے.
پاکیزہ چیزیں دیں، صاف ستھری چیزیں دیں. ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کیا کرتے؟ شکر ادا کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم. اللہ نے فرمایا چاہیے تو یہ تھا تم میری نعمت کا کیا کرتے؟ شکر ادا کرتے. کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی دولت کو، مال کو اللہ نے ان کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، ان کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دی، اور دشمن کی اللہ نے عزت کو ذلت میں بدل دیا، اور بنی اسرائیل کی ذلت کو اللہ نے عزت میں بدل دیا. اللہ فرما رہے ہیں میری اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے، لیکن تم اختلاف کے اندر پڑ گئے. حالانکہ تمہارے پاس تورات کے احکامات آ چکے تھے. حتیٰ جاءہم العلم، علم آ گیا، تورات انجیل کے احکامات آ گئے، اور یقین بھی ہو گیا تھا تمہیں کہ اصل عزت اتباع شریعت کے اندر ہے. تمہیں پتا تھا، تمہیں یقین تھا کہ اصل عزت کس کے اندر ہے؟ اتباع شریعت کے اندر ہے. اور بنی اسرائیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان جو یہ ہمارے سامنے دعویٰ کر رہا ہے مدینے میں، یہ آخری نبی، یہ سچا نبی ہے. ٹھیک ہے، اور تورات انجیل میں اس کی نشانیاں بھی مذکور ہیں. تورات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں بتائی. ٹھیک ہے، انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں. اور جو یہودی تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ہجرت سے پہلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یثرب کی سرزمین کی طرف آخری پیغمبر آئے گا ہجرت کر کے، اس کے پہلے شاگرد ہم ہوں گے جی، اس کے مرید ہم ہوں گے. جانتے تھے آخری نبی کی ہجرت گاہ جو ہوگی وہ یثرب کی زمین ہوگی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو سب سے بڑے دشمن بھی یہی بنے یہودی. کیوں بنے؟ حسد اور عداوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کیا وہ حسد اور عداوت کی وجہ سے اختلاف کیا تھا. اللہ نے فرمایا دیکھو علم بھی آ گیا، علم آ گیا تمہارے پاس، لیکن میں نے دیکھو تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے، کتنے بڑے دشمن سے میں نے تم کو نجات دی ہے. میں نے تمہاری ذلت کو عزت کے اندر بدلا ہے، لیکن تم نے بجائے شکر کرنے کے میری ناشکری کے، میرے احکامات کے اندر تم اختلاف کرنے لگے. علم بھی آ گیا تمہارے پاس، تمہیں پتا تھا کہ اصل عزت اتباع شریعت کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ میرے احکامات کے اندر اختلاف کرنا شروع کر دیا. آگے فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن. فیما کانوا فیہ یختلفون، بیچ ان مسائل کے کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرتے. جن مسائل میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ کر دے گا. اے نبی کچھ شک نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کا آنا ہے، آخرت کا آنا ہے. وہاں حساب کتاب کا جب میدان سجے گا پھر قیامت کے دن میں ان کے اندر فیصلہ کروں گا کہ جس کے اندر یہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کیا کرتے تھے. قیامت کے دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اختلاف جو تھا ان کا حسد کی بنا کے اوپر تھا. سمجھ آ گئی؟ آج بھی توحید کے اندر کیا کیا ہے لوگوں نے؟ اختلاف کیا ہے. یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، حتیٰ کہ قرآن پاک آ گیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ قرآن پاک جو ہے یہ واضح دلائل اور براہین سے بھرا پڑا ہے. اس کے باوجود بھی اختلاف ڈالا گیا ہے توحید کے اندر. اور اختلاف کن لوگوں نے ڈالا؟ مولویوں نے اختلاف ڈالا ہوا. جس طرح یہودیوں کے علماء نے تورات کے اندر لفظی مانوی تحریف کی، اسی طرح آج قرآن پاک کے اندر بھی مانوی تحریف کی جا رہی ہے. لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے، مانوی تحریف کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کیا جا رہا ہے، حاضر و ناظر ثابت کیا جا رہا ہے. اختلاف ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح توحید کے اندر اختلاف ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ والی جو صفات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ثابت کی جائے کسی طریقے سے. سمجھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، اولیاء کرام کو، نیک بزرگان دین کو بھی اللہ کی صفات کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے، وہ بھی حاضر و ناظر ہے. یہ عظمت اور شان بڑھانے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کیا کر دیا جاتا ہے؟ ان کو شامل حال کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی بات ہے کہ کسی پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کسی ولی کی شان کو بیان کرنے کے لیے اس کو اللہ کی صفتوں میں داخل کر دیا جائے اور یہ عظمت بڑھانا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر کی شان بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ میرا پیغمبر عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے، میرا پیغمبر حاضر و ناظر ہے.
یا کسی ولی کی اللہ تعالیٰ شان بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں قرآن پاک کے اندر نہیں فرمایا کہ میرا ولی سب کچھ کر سکتا ہے، اسی سے مانگو، یہی سب کچھ کرنے کے لائق ہے، میں تو فارغ ہوں، بس میں نے سارے اختیارات ان کو دے دیے، اسی سے مانگو۔ لیکن یہاں پہ توحید کے اندر کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اختلاف۔ علم بھی آ گیا، قرآن پاک بھی آ گیا، لیکن قرآن پاک کے ہوتے ہوئے باوجود قصے کہانیوں کے ذریعے توحید کے اندر اختلاف ڈالا جا رہا ہے۔ سمجھے؟ دل خوش کن باتیں سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے، یہودیوں کا اللہ نے وہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمایا کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو دل خوش کن باتیں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، بس قصے کہانیاں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ آج بھی قصے کہانیوں کے ذریعے توحید کے اندر اختلاف ہو، کبھی کسی بزرگ کا قصہ، کبھی کسی ولی کا قصہ قرآن حدیث کے خلاف لوگوں کو سنا کے توحید کے اندر اختلاف ڈالا جا رہا ہے۔ ہم بھی یہ آج بھی مولوی وہی یہودیوں عیسائیوں والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جب یہ یہودیوں عیسائیوں کے حالات پڑھتے ہیں نا، یقین کرو یوں ہی ذہن لگتا ہے جیسے وہ آج وہ تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک ایک حرکت یہودیوں والی وہ ہمارے اندر، مولویوں کے جو یہودیوں کی عوام کے اندر حرکتیں تھیں وہ عوام کے اندر ہے، اور جو یہودیوں کے مولویوں کے اندر حرکتیں تھیں وہ مولویوں کے اندر ہے۔ گویا تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آگے دیکھیں گے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پس اگر تو ہے شک میں اس چیز سے جو اتارا ہم نے طرف تیرے، پس تو پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے، تجھ سے پہلے۔ کون سی کتاب؟ تورات اور انجیل، جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں نا ان سے پوچھ۔ ٹھیک ہے، آگے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق، آپ کے رب کی طرف سے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں سے۔ انبیاء سابقین کے اللہ تعالیٰ نے حالات بیان کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ذکر کیا، تخفیف دنیاوی کا پہلا تفصیلی نمونہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہم، ہم نے نوح کے بعد بھی کئی رسول اسی طرح بھیجے، انہوں نے اپنی قوموں کو اسی طرح تبلیغ کی، اگر انہوں نے نہ مانا ہم نے ان کی قوم کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا تخویف دنیاوی کے طور پہ تفصیلی نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا، یہاں تک وہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا تفصیلی نمونہ۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کے واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن اور دین اسلام کی حقانیت معلوم کرنے کا ایک طریقہ بیان فرمائیں گے۔ ربط سمجھ آ گیا؟ تخویف دنیاوی کے اللہ نے دو تفصیلی نمونے بیان فرمائے، ایک اجمالی نمونہ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دین اسلام اور قرآن کی حقانیت معلوم کرنے کا، صداقت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے اے انسان، یہ جو خطاب ہے نا جو اس میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، دیکھیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر ہے تو شک میں اس چیز سے جو اتاری گئی طرف تیرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں تھا قرآن پاک میں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن در حقیقت مخاطب امت ہے، وہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں شک کیا کرتے تھے۔ مشرکین، یہودی، عیسائی، یہ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں شک کیا کرتے تھے، منافق شک کیا کرتے تھے، یہ مخاطب اصل وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس لیے جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک و شبہ نہیں تھا قرآن کریم کے اندر، سمجھ آئی ہے؟ اس کے اصل مخاطب کون ہے؟ جن کو قرآن کے اندر کیا تھا؟ شک تھا۔ اسی بنا پر جب یہ آیت اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں شک کرتا ہوں قرآن پاک میں، نہ کسی سے کوئی چیز دریافت کرتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پکا یقین کرتا ہوں یہ کلام جو مجھ پر اترا ہے یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ اب دیکھو اللہ نے طریقہ کیا فرمایا، اے انسان اگر تو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک کرتا ہے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں نا تورات کو اور انجیل کو، ان سے پوچھیں کہ یہ قرآن سچا کی سچی کتاب ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کے پاس تورات کتاب تھی،
قرآن کی نشانیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر آنے کی نشانیاں موجود تھیں، آخری پیغمبر آئے گا وہ اس کی یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، سارا تورات کے عالم بڑے بڑے موجود تھے اس وقت، انجیل کے بڑے بڑے عالم موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا انسان اگر تو شک میں ہے نا، قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک کرتا ہے، پوچھ ان یہودیوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں، پوچھ ان عیسائیوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں، معنی نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے، مسئلہ دریافت نہیں کرنا۔ آیت کے اندر کیا ہے؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے ان سے پوچھو جا کے، صرف ان کو کہہ دو تلاوت کر کے سنا دو، ٹھیک ہے، عربی دان تو وہ تھے، پڑھ کے سنا دو، بس تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا یہ قرآن کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ آگے فرمایا البتہ تحقیق تیرے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے جو کتب سابقہ کے مطابق ہے۔ یہ قرآن جو ہے تورات انجیل کے کیا ہے؟ موافق ہے۔ جس طرح تورات کے اندر ہم نے توحید بیان کی، رسالت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، قرآن پاک کے اندر بھی ہم نے اسی طرح توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر شک نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اس کے اندر ہمیشہ کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے سمجھا دیا، بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ان لوگوں کے ہے جو قرآن کریم کے اندر کیا کرتے تھے؟ شک و شبہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس نہ ہو تو ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، پس ہو جائے گا تو برباد ہونے والوں میں سے، تباہ ہونے والوں میں سے۔ بظاہر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کا کیا کرتے؟ جھٹلاتے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کو خطاب ہے، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو قرآن کی آیات کو کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے، کہ اگر تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو تم برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بے شک وہ لوگ ثابت ہو گئی اوپر ان کے کلمۃ ربک، بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے، ولو جاءتهم، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس، کل آیت، ہر نشانی، نشانی سے مراد معجزہ، ہر معجزہ آپ کی صداقت پر، ہر دلیل آ جائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب، ٹھیک ہے۔ یہ گزشتہ آیت کی طرح اس میں بھی مخاطب جو ہیں دوسرے اشخاص ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے میرے پیغمبر، یہ جو آپ کے کلام میں شک کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں جھٹلاتے کہ آپ کے کلام کے اندر کوئی خلل ہے، نہ، اصل وجہ اندرونی ہے، انہوں نے ضد کی، انہوں نے عناد کیا، حالانکہ معجزات بھی انہوں نے آپ کے دیکھ لیے ہیں، نشانیاں بھی دیکھ لی ہیں انہوں نے، لیکن ان ظالموں نے باوجود عناد کے آپ کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر کلمۃ ربک مہر جباریت لگا دی ہے، ٹھیک ہے، حق سمجھنے کی، حق سننے کی، حق دیکھنے کی ہم نے صلاحیت کو کیا کر لیا؟ چھین لیا ہے، ہم نے ان کے دل کے اوپر مہر جباریت لگا دیا، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کی حالت اس طرح کیا، اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں آپ کی صداقت کی، سارے معجزات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں اس وقت ایمان لائیں گے جب یہ اپنے اوپر اترا ہوا عذاب دیکھیں گے، جب میں ان کے اوپر عذاب لگا دوں گا، چمیٹ دوں گا ان کے ساتھ عذاب، پھر یہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم سچے، لیکن اس وقت کا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، جس طرح فرعونیوں کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا تھا، اس طرح ان کا ایمان بھی کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ بات کو سمیٹتے جا رہے ہیں سورت آخر کے اندر، اختتام ہو رہا ہے نا سورت کا، کیسے اللہ باتوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یروا العذاب، حتیٰ یروا العذاب، کل کے سبق میں گزرا، پرسوں کے سبق میں بھی گزرا، اور تخفیفات بھی اللہ تعالیٰ جو نمونے دکھا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے، کہ دیکھ لو فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا، جب عذاب آیا تھا عذاب کو دیکھ کر اس نے کیا کہا؟ میں ایمان لائے، ایمان لائے، لیکن عذاب آنے کے بعد ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی مفید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں یہ کبھی بھی میرے پیغمبر آپ کے اوپر جو نشانیاں اتار دیں، صداقت معجزات دیکھ لیں، یہ کبھی بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے جب یہ اپنے اوپر اترا ہوا عذاب کو دیکھیں گے نا، چکھنے لگیں گے اس کا مزہ، اس وقت یہ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، جس طرح فرعونیوں کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کیسے اللہ باتوں کو سمیٹتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ سبحان اللہ، ترغیب التوبہ ہے یہ، اور واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں آیت سمجھاتا ہوں ذرا صحیح طریقے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، پس کیوں نہ تھی وہ بستی ہلاک کی ہوئی۔ یہ ہلاک کی ہوئی میں ترجمہ ذرا سمجھانے کے لیے تفصیلی کر رہا ہوں۔ پس کیوں نہ تھی قریۃ بستی، آگے ہلاک کی ہوئی، آمنت ایمان لاتی، فنفعها پس نفع دے دیتا اس کو ایمان اس کا۔ ٹھیک ہے، فنفعها پس نفع دے دیتا اس بستی کے رہنے والوں کو، ایمانها ایمان ان کا، الا قوم یونس مگر قوم یونس، لما آمنوا جب کہ ایمان لائے وہ، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آتا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ ٹل گیا تھا۔ وجہ انہوں نے عذاب کو دیکھ کے کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ اللہ نے فرمایا ساری بستیاں جتنے ان سے پہلے ہم نے جتنے کے اوپر عذاب یا بعد میں عذاب بھیجا، اگر عذاب کو وہ دیکھ لیتی، ایمان لے آتے وہ، تو ہم ان کے ایمان کو کیا کر لیتے؟ قبول کر لیتے، جس طرح قوم یونس نے عذاب کو دیکھ کے ایمان کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا کہ عذاب آ جائے تو پھر کیسے عذاب ٹل گیا؟ ابھی میں سمجھاتا ہوں پوری آیت۔ ٹھیک ہے، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قوم یونس نے عذاب کو دیکھا تھا اور عذاب انہوں نے توبہ کی، عذاب کیا ہو گیا؟ ٹل گیا۔ باقی بستیوں کے اوپر جب میں نے عذاب بھیجا تو انہوں نے کیوں نہ توبہ کی؟ توبہ کر لیتے، میں ان کا ایمان فنفعها ایمانها، ان کا ایمان میں انہیں کیا دے دیتا؟ نفع دے، بچ جاتے عذاب سے وہ۔ مگر قوم یونس کیا ہو گئی تھی؟ عذاب سے بچ گئی تھی، آیا ہوا عذاب اللہ کا ان سے کیا ہو گیا؟ ٹل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ ایمان لے کے آئے تو ہم نے ان سے عذاب دنیا کی زندگی میں جو رسوائی کا عذاب تھا کیا ہو گیا؟ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، ایک مدت تک، کب تک؟ موت تک، بس نفع دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت سمجھنی ہے ذرا غور سے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذرا مختصر سمجھ لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ کے بعد ہی، مورخین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر ہی ہیں یہ حضرت یونس علیہ السلام اصلاً، لیکن جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے نا وہ اشوری قوم تھی۔ عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، یہ صوبہ ہے عراق کا، بڑا مشہور صوبہ ہے، اس کے قریب ہے ایک نینوا کا علاقہ، بستی ہے، یہ دریائے دجلہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ آج بھی یہ بستی پھیلی ہوئی ہے، نینوا کا علاقہ۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، ہے بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن اشوری قوم تھی ایک، ان کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ جو قوم تھی اشوریوں کی، یہ بھی شرک و کفر کے اندر، بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام 9 سال تک ان کو تبلیغ کی تھی۔ بعض روایات، مختلف روایتیں ہیں، قرآن کریم نے اس کی صراحت نہیں کی، تاریخی روایات ہیں، بعض کہتے ہیں 70 سال تک، بعض کہتے ہیں 3 سال تک، بعض کہتے ہیں 9 سال تک، 9 سال کی روایات زیادہ ہیں۔ 9 سال تک حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بھی نصیحت نہ مانی، انہوں نے حضرت کی تکذیب کی۔ جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا، ان بستی والوں کو، 3 دن کے اندر اندر توبہ کرنی ہے کر لو، 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر عذاب اللہ کا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، 3 دنوں کے بعد آپ کے اوپر کیا آ جائے گا؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پائے بغیر بستی سے نکل گئے۔ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا میرے پیغمبر اپنی بستی سے ذرا اپنے اہل و عیال کو، یعنی جو تیرے اوپر ایمان لے کے نکل جائیے، آپ نہیں کہا،
لیکن اللہ کا حکم پائے بغیر کہاں سے نکل گئے؟ بستی سے نکل گئے۔ اب جب نکلے تو گئے جب دریا کے کنارے، دریائے دجلہ، اس کے جب کنارے گئے وہاں پر کشتی آئی، کشتی پر جب سوار ہوئے لمبا چوڑا واقعہ ہے، جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی، بنور میں پھنس گئی۔ تو کشتی والوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ ہماری کشتی کبھی اس طرح ڈولی نہیں، ہچکولے نہیں کھاتی، مگر کوئی اگر غلام اپنے آقا کی اجازت سے بغیر بھاگا ہوا ہو نا، آقا کی اجازت کے بغیر، پھر ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے۔ حضرت یونس کے دل میں آ گئی کہ میں ہی ہوں وہ بندہ، اور کہا حضرت یونس علیہ السلام نے بھئی مجھے پھینک دو دریا کے اندر، میں نکل جاتا ہوں کشتی سے۔ تو کشتی والے ذرا سنجیدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت نہیں، آپ کا نورانی چہرہ ہے، سفید پوش ہیں، ہم تو آپ کو کبھی بھی اس سمندر کے حوالے نہیں کر سکتے، کشتی سے کبھی نہیں نکال سکتے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا ہم قرآن کرتے ہیں، قرآن یہ سورۃ انبیاء آئے گی نا آگے انشاءاللہ، وہاں پہ حضرت یونس کا تفصیل کے ساتھ واقعہ، سورۃ صافات اور سورۃ انبیاء کے اندر ان کا یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ فصاحہ، انہوں نے قرآن اندازی کی۔ اب قرآن اندازی کی، اللہ کی حکمت، حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ تو حضرت نے کہا میں نکل جاتا ہوں، قرآن کے اندر میرا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم آپ کو نہیں حوالے، دوبارہ قرآن ہوگا۔ سمجھدار تھے کشتی والے کہ اچھے آدمی کے، اللہ کے پیغمبر کی انہوں نے کیا کی، عزت کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تو جمعہ تو میں پڑھا نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ کیونکہ خطابت اور ہوتی ہے، جمعے کا بیان تو درس و تدریس کا معاملہ اور ہوتا ہے، وہی خطابت والا انداز میں دوبارہ آ رہا ہے، لیکن بڑا کنٹرول کر رہا ہوں میں اس کے اوپر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دوبارہ قرآن ڈالا گیا، تو دوبارہ پھر کس کا نام نکلا؟ حضرت 3 بار قرآن ڈالا گیا، تینوں بار کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو گویا دریا کے حوالے کر دیا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر تیرے اندر مہمان بن کے آئے گا، اس کو خوراک نہیں سمجھنا بلکہ اس کو مہمان سمجھ کے اپنے پیٹ کے اندر رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ مختلف روایات ہے، پھر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 1 دن صرف مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، بعض روایات میں آتا ہے 1 ہفتہ رہے تھے، 7 دن رہے تھے، بعض روایات کے اندر 40 دن، یہ 40 دن والی مشہور روایت ہے، قرآن نے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں نا کہ مثال کے طور پہ اب مشہور ہے 40 دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اب یہ مشہور ایسی ہوئی لوگ سمجھتے جیسے قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔